مجھے اپنی کمر پر کسی کی انگلیاں بے خودی سے چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہرگز اسامہ کا تصور تو نہ تھا، ایک حقیقت جسے میں محسوس کر رہی تھی۔ کسی کی سانسوں کی آواز تھی، کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی، کسی کی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ ایک دم میری نیند کی گولی کا نشہ ٹوٹا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ جسے میں ابھی تک اسامہ کا تصور سمجھ کر بات کر رہی تھی، وہ اسامہ نہیں تھا، نہ ہی اس کا تصور تھا، بلکہ وہ عمر تھا۔ وہ کب اور کیسے میرے کمرے میں آیا میں نہیں جانتی۔ اس وقت عمر میرے اتنے قریب تھا کہ کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ کچھ گھبرایا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ شاید وہ بھی بے خودی سے باہر آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ساتھ رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھا۔ میں نے کہا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو آپ کو میں پتہ نہیں کیوں۔ وہ کیا بات کرے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عمر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ مجھے لگ رہا تھا میری رگوں میں خون کی جگہ آگ گردش کر رہی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا کچھ کر گزروں۔ اس شخص کی اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میرے کمرے میں آ سکے، میرے پاس لیٹ سکے؟ کیا چاہتا تھا وہ؟ کیا سمجھتا تھا کہ میں اسامہ کی جگہ اسے دے دوں گی؟ اس نے ایسا سوچا تو سوچا بھی کیسے؟ پوری رات میری بے چینی سے گزری تھی۔ اگلی صبح وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، میرے سامنے بے حد نروس تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ آدھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو اس کے آنے پر میں اسے روز چائے دیتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی تھی، اس کے آفس کے معاملات پوچھتی تھی۔ لیکن جو کچھ رات کو ہوا تھا میرے دل و دماغ سے نکلا نہیں تھا۔ عمر آفس سے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ حمزہ کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ کافی دیر وہ چائے کا انتظار کرتا رہا، لیکن میں نے آج اس کے لیے چائے نہیں بنائی تھی۔ میں بس رات کا کھانا بناتی رہی۔ جیسے ہی رات کا کھانا تیار ہوا، وہ نہا کر ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ حمزہ کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا، کیونکہ حمزہ زیادہ تر اس کے پاس رہتا تھا۔ لیکن اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس کے پاس موجود ہو۔ جو حرکت اس نے کی تھی، مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا، بلکہ غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا، اس کی گود سے میں نے حمزہ کو لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند دن میرا یہی رویہ رہا۔ میں نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کی بات کا جواب دیتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اسے مجھ سے باتوں کی عادت ہے، اور یہ عادت اس کی پرانی تھی۔ جب اسامہ زندہ تھے تب بھی وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا، بھابی جب تک آپ سے بات نہ کر لوں مجھے لگتا ہے میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ لیکن اس وقت بات اور تھی، اور اب بات اور تھی۔ چند دن تک تو وہ خاموشی سے میرا بدلتا رویہ دیکھتا رہا۔ شام کو جب میں کھانا بنا رہی تھی تو وہ کچن میں آ گیا، کیونکہ کچھ دن سے وہ آفس سے آ رہا تھا تو میں اسے چائے بنا کے نہیں دے رہی تھی۔ کہنے لگا، کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا بنا رہی ہیں رات کے لیے؟ میں اب بھی چپ رہی۔ کہنے لگا، 4 دن سے آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی، وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آنے لگا۔ اسے اپنی حرکت پر ذرا بھی افسوس نہ تھا، الٹا مجھ سے وجہ پوچھ رہا تھا۔ میرے مسلسل چپ رہنے پر اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مت بتائیں، لیکن پھر میری حرکتوں کی بھی مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ اس کی اس بات پر میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، ایسے مت دیکھا کریں، کچھ ہونے لگتا ہے مجھے۔ اس کی دوبارہ سے وہی بیہودہ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں جیسی شادی کے شروع دنوں میں کرتا تھا۔ پھر اس نے چائے کی کیتلی لی اور چائے بنانے لگا۔ میں نے کہا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہاری چائے میں بنا دوں گی۔ کہنے لگا، یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے چند دن سے میں آپ کی ہی چائے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آپ نے زحمت نہیں کی، اس لیے آج خود بناؤں گا۔ اب کچن میں اس کی موجودگی مجھے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے الجھن کا شکار کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے وارفتگی سی تھی۔ جس شیلف کے پاس میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی
वहीं कैबिनेट पर ऊपर चाय की पत्ती और चीनी थी। बजाय मुझसे मांगने के, जहाँ मैं खड़ी थी वो वहाँ पर आया और बिल्कुल मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। साथ में एक इंडियन गाना भी गुनगुनाने लगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। ये कहते हुए वो एक एक कदम मेरी जानिब बढ़ा रहा था। मैं पीछे हटने लगी और शेल्फ के साथ जाकर लग गई। लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने दोनों हाथ उसने मेरी जानिब बढ़ाए, जैसे अभी मुझे गले लगा लेगा। गाना भी वो मेरी आंखों में देखते हुए गा रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल खौफ के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा वो मुझे अभी अपने साथ लगा लेगा। लेकिन उसने शेल्फ के ऊपर लगे कैबिनेट को खोला, चाय की पत्ती और चीनी निकाल कर पीछे हट गया। उसके यूं पीछे हटने पर मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ। चाय बनाते हुए फिर से वो ही बेहुदा गाना गाने लगा। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तड़पाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। लहक लहक कर वो ये गाने गा रहा था। मेरा सब्र शायद यहीं तक था। मैंने कफगीर उठा ली। तब तक वो चाय का कप उठा चुका था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बेहुदा गाने गाते हुए? मेरे हाथ में कफगीर देखकर वो घबरा सा गया। कहने लगा, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा, अगर अब तुमने ऐसा बेहुदा गाना मेरे सामने गाया तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। कहने लगा, दिमाग तो ठीक है आपका? फिर कहने लगा, हलाकू के ख़ानदान से हैं या चंगेज़ खान के? हर वक्त गुस्से में रहती हैं या फिर हालत जंग में? कभी तो आराम से बात कर लिया करें। कब से आपको बुलाने की, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुंह बनाकर खड़ी थी। अब अगर मैंने थोड़ा सा गाना गा लिया तो आपने सीधा सीधा जंग का ऐलान कर दिया। मैंने कहा, जाते हो या मैं... उसने फटाफट अपना कप उठाया और किचन से बाहर जाने लगा। कहने लगा, ओके ओके, जा रहा हूँ, खुदा के लिए इसे नीचे रखें, लग जाएगी तो एक आध हड्डी टूट जाएगी मेरी। मैंने कहा, अगर किचन से बाहर नहीं निकले तो जख्मी हो जाओगे मेरे हाथों से। वो हंसते हुए बाहर जा चुका था। रात का खाना टेबल पर लगाने के बाद जैसे ही मैं अपनी प्लेट में खाना डालने लगी, उमर ने कहा, प्लीज़ यहीं बैठकर खाना खा लें, आपको पता है ना मुझसे अकेले में खाना नहीं खाया जाता। मैंने कहा, तुम इस काबिल हो जो तुम्हारे पास बैठकर खाना खाऊं? उमर कहने लगा, अच्छा बैठें तो मैं आपको बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। मेरा कोई कसूर नहीं था, बैठें तो बताऊँ आपको। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठा लिया। कहने लगा, आपको बुखार था ना, यही कहा था ना आपने? मैंने कहा, हाँ तो? कहने लगा, मुझे बस आपकी फ़िक्र हो रही थी। मैं आपके कमरे में आया तो आप बुखार की शिद्दत से हाय हाय कर रही थी। मैंने आपकी पेशानी पर हाथ रखा तो बुखार बहुत तेज़ था, इसलिए मैं आपको पानी की पट्टियाँ कर रहा था। लेकिन जाहिर है ऑफिस से थका हुआ आया था, बहुत थका हुआ था, फिर भी आपकी तीमारदारी कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं आपके बराबर में लेट गया। बाखुदा मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बेशक कसम ले लें। बल्कि उस रात जो कुछ भी किया था वो आपने किया था, उसामा भाई समझकर। और मैंने बहुत चाहा था कि दामन बचा लूं, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। मैं आगे सुनना भी नहीं चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा तुम मेरे कमरे में नहीं आना। उमर ने अपने कान पकड़ लिए। कहने लगा, नहीं आता, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करना मत छोड़ा करें। मैं नहीं रह सकता आपसे बात किए बगैर। मैं समझी थी कि बात ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, उसकी नीयत में फतूर आने लगा। अब अक्सर रात को जब मैं किचन से फारिग होती और अपने कमरे में जाने लगती तो कहने लगता, एक कप चाय दे दें प्लीज़। कभी कहता कि कुछ बात ही कर लिया करें मुझ गरीब से। मैंने नोट किया था, अब वो मुझे भाभी नहीं कहता था, मेरा नाम भी नहीं लेता था, बस यूं ही बात शुरू कर देता था। आज सुबह मुझसे कह कर गया था कि मेरे लिए खीर बना के रखिएगा। रात को खाने के बाद उसने खीर खाई ही नहीं कि रात को खाऊंगा। वैसे भी छुट्टी थी, इतवार था। मैं जब अपने सारे कामों से फारिग होकर कमरे में जाने लगी तो कहने लगा, वो जो आपने मेरे लिए खीर बनाई थी प्लीज़ वो प्याली में डालकर ला दें। मैंने प्याली में खीर डाली और प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। वो टीवी देख रहा था। देखते देखते उसने खीर के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया
اور ٹی وی دیکھتے ہوئے ہی کہنے لگا ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا عمر، تو چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا جب آپ مجھے عمر کہتی ہو تو اچھا لگتا ہے، بڑے پیار سے کہتی ہو عمر، اف بتا نہیں سکتا کیسا لگتا ہے، ایسی کہتی رہا کرو۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اس کی ایسی فضول باتوں سے مجھے تپ چڑھتی تھی۔ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا عمر میرا ہاتھ چھوڑو۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اپس سو سوری۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر کھیر کی پیالی پکڑ لی اور کھانے لگا۔ میں کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا کبھی تو میرے پاس بھی بیٹھ کر بات کر لیا کریں، ویسے بھی صبح سنڈے ہے، میں بور ہوتا رہتا ہوں، مجبور ہو کر ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے، کسی کو میری تنہائی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس کی زو مانی باتوں پر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا میں پورا دن کام کرتی رہتی ہوں، اس وقت مجھے آرام کرنا ہے۔ عمر کہنے لگا جھوٹ مت بولیں، مجھے پتا ہے کمرے میں آپ آرام نہیں کرتی۔ میرے قدم وہیں رکے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر کیا کرتی ہوں؟ کہنے لگا 2 گھنٹے بھائی کی تصویروں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اس کی یہ بات بھی مجھے حیران کر گئی۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر 2 گھنٹے اسامہ کی تصویر کے سامنے کھڑی رہتی تھی، اس سے باتیں کرتی رہتی تھی جیسے وہ میرے سامنے موجود ہو۔ پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا۔ میں نے کہا ہاں تو کرتی ہوں۔ ان 24 گھنٹوں میں بس یہی 2 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں میں جیتی ہوں، ورنہ باقی پورا دن میں صرف وقت گزارتی ہوں۔ زندگی پر اتنا حق تو میرا بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شاید یہیں سے دیکھتا ہے۔ میں نے کھڑکی بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو باتیں میں اسامہ سے کرتی ہوں انہیں کوئی اور سنے، اور اسے بھی شرم آنی چاہیے تھی، کیونکہ میں اسامہ کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے محبت کی باتیں کرتی تھی جو کہ ہمارے بیچ کبھی ہوئی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا ان باتوں کو سننے والا اور مجھ پر حق جتانے والا؟ کافی دیر میں اسامہ کا تصور باندھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا، اسی لیے میں حمزہ کے برابر میں لیٹ کر سو گئی۔ رات کے 2 بجے میرے موبائل پر بیل بجی۔ میں نے موبائل دیکھا تو عمر کا نمبر تھا۔ میں نے اٹھایا تو کہنے لگا میرا انہیلر کہاں رکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا وہیں تمہاری دراز میں ہوگا۔ میں نیند سے چور تھی۔ کہنے لگا مجھے نہیں مل رہا، پلیز آ کر مجھے میرا انہیلر دے دیں، میرا سانس رک رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا کمرہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں گئی۔ شاید اسے استھما کا اٹیک ہوا تھا، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کی سانس رک رہی تھی۔ اپنی سائڈ ٹیبل کا پورا دراز اس نے باہر نکال کر بیڈ پر الٹ رکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے میں آئی، دوسرا دراز کھولا تو سامنے ہی انہیلر رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیلر کو ہلایا اور اسے پکڑا دیا۔ اس نے جلدی سے اسے کھول کر منہ میں لیا اور اپنا منہ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ میں نے کہا عمر سانس کیسے رک گیا؟ کوئی بد احتیاطی کی ہے تم نے؟ کچھ کھٹا کھایا ہوگا۔ اس نے نہیں میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کبھی کبھی کسی کی بے توجہی بھی دم گھوٹنے لگتی ہے، بہت ڈپریشن میں ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے عمر؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا فائنینشلی کوئی پرابلم ہے؟ تم مجھے بتاؤ، ہم مل کر حل نکال لیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، فائنینشلی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا بھی یہیں بیٹھی رہے میرے پاس، مجھے بہت گھٹن سی ہو رہی ہے، اکیلے پن سے جی گھبرا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نظروں سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ جب بھی اسے استھما کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ تنہائی سے گھبراتا تھا۔ اسامہ پوری رات اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں استھما کے بعد تنہائی سے خوف آتا ہے، آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ کہنے لگا شکر ہے آپ کو یہ تو یاد ہے، مجھے تو لگا تھا کہ شاید بھائی کے علاوہ آپ کو کسی کی ہوش نہیں رہتی۔ آج شاید وہ شکوے شکایتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ پھر آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا
کہنے لگا بہت غلط سمجھا تھا میں، اب اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا غلط سمجھے تھے؟ کہنے لگا یہی کہ 2 بول نکاح کے کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے، صرف 2 بول نہیں تھے، وہ ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا۔ دل نے دہائیاں سی ڈالنی شروع کر دی ہیں یار، بہت مشکل میں ہوں۔ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا دل بہت ضد کرنے لگا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ میں نے کہا عمر میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا نہ چھوڑوں تو؟ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، حمزہ اٹھ جائے گا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا میرا دل بڑا ضدی ہے قندیل، مان نہیں رہا۔ میں نے زور زبردستی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھاگتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں مجھ سے اپنے رشتے کا حق مانگ سکتا ہے۔ میں بری طرح سے بدحواس تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے… میں رونے لگی، اسامہ کی تصویر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اسامہ یہ سب نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ عمر کے ساتھ؟ نہیں، کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری رات میں سو نہیں پائی، میری پوری رات رو کر گزری۔ اگلے روز جب عمر آفس سے واپس آیا تو گھر پر مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے کہا لو عمر بھی آ گیا، عمر ان سے ملو۔ گھر میں اجنبی سے لوگوں کو دیکھ کر وہ سمجھا کہ شاید پڑوسی ہیں۔ اس نے سب سے سلام کیا اور صوفے پر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا عمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے، سیلری اچھی ہے اس کی، آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی میں آپ کو سب کچھ سچ بتا چکی ہوں کہ کن حالات میں ہمیں یہ کاغذی نکاح کرنا پڑا، بس مجبوری تھی۔ یہ سب سن کر عمر میری شکل دیکھنے لگا اور سامنے بیٹھی لڑکی کے والدین کہنے لگے کہ جی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ دونوں میں طلاق ہو جائے تو بہتر ہے، پھر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے، باقی اسے آپ کی موجودگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہاں آپ کی یہ بات بالکل جائز ہے، آپ فکر مت کریں، ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہمیں لڑکا پسند ہے، آپ لوگ جب چاہیں ہماری بیٹی کو آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عمر کہنے لگا کون تھے یہ لوگ؟ میں نے کہا میں سوچ رہی ہوں اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اسی سلسلے میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ تم کہتے تھے تمہیں مجھ جیسی لڑکی پسند ہے، اس لیے اپنی جیسی ہی پسند کی ہے، بہت خوبصورت ہے اور میری طرح رشتوں کو نبھائے گی۔ وہ کہنے لگا منع کر دیں انہیں اور مزید کسی کو بھی اس مقصد کے لیے مت بلائیے گا۔ کافی غصے میں وہ کہہ رہا تھا۔ پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے کہا میں کل جا کر بات پکی کر کے آؤں گی۔ عمر کی میری بات سن کر قدم رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر بڑے مطمئن انداز سے کہنے لگا سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو نکاح نامے پر سائن بھی آپ ہی کر دیجیے گا، کیونکہ میں اب کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرو گے؟ تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تنہائی چین نہیں لینے دیتی تمہیں۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا تو یہ راہ نکال لی آپ نے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ یہی بات ہوئی تھی ہمارے درمیان۔ کہنے لگا میں نے ہی اس بات کو طے کیا تھا اور آج میں ہی اس بات سے انکار کر رہا ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے کسی کو بھی اس مقصد کے لیے بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کافی غصے میں وہ بول رہا تھا۔ پھر اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب مجھے اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ جب نہا کر فریش ہو کر کھانے کے لیے نیچے اترا، میں تب بھی ویسے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں ٹیبل پر۔ میں کافی دیر سے ضبط کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی تمہاری ذمہ داریاں۔ شادی کرو اور اپنی بیوی پر حکم چلاؤ۔ کہنے لگا اپنی بیوی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کھانا لگا کر دو۔ میں غصے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ سمجھتا کیا تھا وہ؟ جو مجھے کہے گا وہ میں کروں گی؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ بھول گیا ہے کہ میں کیا لگتی ہوں اس کی؟ بہن کہتا تھا مجھے، بھابھی سمجھتا تھا،
مجبوری میں کیے گئے رشتے کو وہ کیسے نبھانے کا سوچ سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اسامہ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اگلے روز چھٹی تھی، میں نے پورا دن اس سے بات نہیں کی، وہ بھی خاموش ہی رہا۔ میں خواہ پورا دن کچن میں کام کرتی رہی۔ جب فارغ ہو کر لاؤنج میں آئی تو وہ ماتھے پر بل ڈالے ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میری اور اسامہ کی ساری تصویریں غائب تھیں۔ یقیناً یہ عمر کی ہی حرکت تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی، اس سے کہنے لگی، عمر، اسامہ کی تصویریں کہاں ہیں؟ میری بات سن کر کہنے لگا، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، میرے کمرے کی الماری میں، اور اب وہ الماری لاک رہے گی۔ میں نے کہا، عمر، شرافت سے اسامہ کی تصویر مجھے لا کر دو۔ کہنے لگا، بہت رو لیا آپ نے تصورات کی دنیا میں، اب جو حقیقت آپ کے سامنے ہے بہتر ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو میں اسامہ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجبوری کے رشتے کو میرے پیروں کی زنجیر مت بناؤ، یہ نہ ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ میں نے روتے ہوئے یہ کہا تھا۔ وہ چپ سا ہو گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز جب آفس سے آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ کہنے لگا، یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں نے کہا، یہ اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا، خود ہی دیکھ لیں۔ میں نے ان کے اندر جھانکا تو ان شاپنگ بیگز میں خوبصورت رنگوں کے کپڑے تھے، چوڑیاں تھیں۔ میں نے غصے سے عمر کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، سب رنگ آپ پر اچھے لگیں گے، ان میں سے میرون کلر رات کو پہن لیجئے گا۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں پہننے، یہ کپڑے، اور آئندہ میرے لیے یہ سب کچھ مت لانا۔ میں غصے سے اسے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس رات وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں آیا۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل قریب پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عمر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ماتھے پر کئی بل پڑے۔ میں نے کہا، کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا، چائے کی طلب ہو رہی تھی، ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ بالکل میرے برابر میں کھڑا ہو گیا، مجھے بے باک نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی موجودگی مجھے بے چین کر رہی تھی، اس کی نظریں مجھے خود پر چبھ رہی تھیں۔ شاید ہم دونوں کے مابین رشتے کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا، عمر، تم باہر جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے باہر لے کر آتی ہوں۔ کہنے لگا، ایسا کرو، چائے کا کپ میرے کمرے میں لے آنا۔ اس کی بات سے میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، کیا کہا؟ تمیز بھول گئے ہو تم؟ جانتے ہو نا کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے 2-4 قدم آگے بڑھے، میرے اور اپنے بیچ فاصلہ ختم کیا، میرے چہرے پر جھولنے والی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی یہ حرکت مجھے آپے سے باہر کر دے گی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے کہا، رشتے کا احترام بالکل ہی بھول گئے ہو؟ جانتے ہو نا میں تمہاری بھابھی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ کروایا تھا۔ عمر بپھر سا گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں چلانے لگی۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میں بھابھی ہوں تمہاری، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا، شٹ اپ، آج لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، اس تھپڑ کا جواب تمہیں اچھی طرح سے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ زور سے بند کیا، مجھے زور سے بیڈ پر پٹخا اور کمرے کی کنڈی لگا لی، اور الماری سے وہی میرون جوڑا نکال کر میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا، جاؤ پہن کر آؤ اسے، آج کے بعد میں تمہیں اس سفید رنگ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ میں کل کو اسامہ کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہوں۔ کہنے لگا، اوہ پلیز، باہر آؤ اپنی اس جھوٹی تصوراتی دنیا سے۔ کہاں ہے اسامہ؟ دکھاؤ مجھے قندیل۔ وہ کہیں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، سمجھی؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسامہ زندہ ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میری باتیں سنتا ہے۔ عمر، مجھ سے میرا اسامہ مت چھینو، میں مر جاؤں گی، اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا،
مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ تھک چکا ہوں یوں میں خود سے لڑتے لڑتے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا جو تم کر رہی ہو وہ پاگل پن ہے، اور تم نہیں جانتی اگر تم اپنی اس تصوراتی دنیا سے باہر نہیں آئی تو ایک دن اسی کی ہو کر رہ جاؤ گی۔ حمزہ کو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو سفید لباس پہن کر خود کو بیوہ بنائے رکھ کر کوئی ثواب کما رہی ہو؟ یا بھائی کی جگہ تم مر جاتی تو کیا وہ تمہارے لیے ساری زندگی ایک تصور کی دنیا میں رہ کر گزار دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا میں اسامہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی۔ عمر نے کہا مجھے دل میں جگہ چاہیے بھی نہیں، لیکن تمہاری زندگی میں میرا جو حق ہے وہ مجھے چاہیے۔ دل تک میں پہنچ جاؤں گا، اس لیے مجھے میرے حق سے روک کر گناہ گار مت بنو۔ بہت کٹھن مسافت ہے قندیل، تھک چکا ہوں۔ کسی کے کندھے کا سہارا چاہیے جس کے ساتھ لگ کر تھکن کا احساس کم ہو جائے۔ صرف تم نے تو بھائی کو نہیں کھویا، میں نے بھی کھویا ہے۔ اگر میں کسی اور سے شادی کر لوں گا نا تو نہ وہ تمہیں سکون سے رہنے دے گی نہ مجھے، اور نہ ہی میں حمزہ سے انصاف کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں آنے والی کو اپنی ایک الگ دنیا چاہیے ہوگی جہاں تم اور حمزہ کہیں فٹ نہیں ہوں گے، اس لیے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت برف کی مانند سرد تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری کلائی میں چوڑیاں پہنانی شروع کر دیں۔ کہنے لگا انہیں کبھی اپنے ہاتھوں سے مت اتارنا، ان سے اس گھر میں زندگی کا احساس رہے گا۔ وہی باتیں جو کبھی اسامہ نے کی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے نقوش مجھے بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لگ رہا تھا عمر نہیں اسامہ بیٹھا ہے۔ کہہ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہی ہے تمہاری کلائی۔ میں اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی، پھر ہاتھوں سے اسے چھونے لگی۔ وہی تصور تھا، ویسی ہی آنکھیں تھیں جن میں کھونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ اسے سونپ دیتی، حمزہ اٹھ کر رونے لگا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ سامنے اسامہ نہیں عمر تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے حمزہ کو پکڑ لیا، اسے سلانے لگا۔ حمزہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا چاچو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں میری جان، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمر میرے قریب آتا، میں نے کہا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میری اس بات پر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، لے لو وقت، لیکن وہ وقت بس چند دن تک محیط ہونا چاہیے، مہینوں کا انتظار نہیں کروں گا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے گا، لیکن وہ وہیں پر بیڈ کی ایک سائڈ پر سو گیا۔ حمزہ کو بیچ میں لٹا لیا۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر میں لیٹ گئی۔ روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، لیکن خواب میں نے اسامہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہہ رہا تھا مجھ سے بے وفائی کیوں کر رہی ہو قندیل؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ اور عمر سو رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر عمر کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی الماری کھول کر اسامہ کی تصویریں ڈھونڈنے لگی، لیکن اس کی ایک الماری لاک تھی۔ اس کی چابی مجھے نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی وہ کھل رہی تھی۔ مجھے اس وقت اسامہ کی تصاویر چاہیے تھیں جن میں میری الگ دنیا آباد تھی، لیکن وہ اس الماری میں بند تھی۔ میں اس الماری کو کھینچ کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نہیں کھل رہی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے الماری کی چابی دو عمر۔ کہنے لگا وہ نہیں ملے گی جب تک تم نارمل نہیں ہو جاتی، سچ کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ میں نے کہا میں اسامہ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا یہ بے وفائی نہیں ہے، وہ جا چکا ہے، اسے قبول کر لو کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ قندیل جب تک تم مجھ سے دور رہو گی اسی طرح کے وسوسے ستائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے چھٹکارا حاصل کر لو، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ ابھی تک وہ اپنے سارے کام خود ہی کرتا تھا، لیکن آج مجھ سے کہہ رہا تھا۔ پورا دن وہ مجھے اپنے کاموں میں الجھانے لگا، کبھی کوئی کام کہتا، کبھی کوئی۔ رات کو بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ چند دن بعد رات کے کسی پہر میں گہری نیند سو رہی تھی،
جب وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے لاکھ انکار پر وہ اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اس رات میں بہت روئی تھی، لیکن اسے شاید پرواہ نہیں تھی۔ آفس سے آتے ہی میرے پاس کچن میں آ جاتا، میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہیلپ بھی کروا دیتا تھا، لیکن مجھ سے بے فضول کی باتیں کرتا رہتا تھا جن کا میں کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ چند ماہ گزرنے کے بعد میں ہر وقت اسامہ کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ شاید عمر کی باتوں کی اور کاموں کی عادت ہونے لگی۔ ایک بار میں عمر کی الماری ٹھیک کر رہی تھی جب مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا مائی لو۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی تھی۔ شام کو جب وہ آفس سے آیا تو میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا نہیں کبھی تھی، پھاڑ کر پھینک دو اس تصویر کو۔ میں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم کسی سے محبت کرتے تھے؟ کہنے لگا وقت ہی نہیں ملا بتانے کا۔ میں نے کہا پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ عمر وہ تمہاری محبت تھی، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ کہنے لگا اس سے تم قبول نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ اپنی بھابھی کو چھوڑ دو یا مجھے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ نہ میں بھائی سے بے وفائی کر سکتا تھا، نہ میں اس کے بچے کو یتیم کر سکتا تھا جس نے مجھے باپ بن کر سنبھالا تھا، اور نہ تمہیں ساری زندگی روتے سے سکتے دیکھ سکتا تھا۔ خوشیوں پر تمہارا بھی حق تھا قندیل۔ پھر اس نے وہ تصویر مجھ سے لے کر پھاڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگا میری زندگی میں نکاح کے بعد سے صرف تم ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ جب وہ رشتہ ایمانداری سے نبھا رہا ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے بھی اسے ہی دل میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اب میری زندگی میں آ چکا ہے۔ پہلی بار میں خود سے تیار ہوئی، وہ بھی عمر کے لیے، ورنہ ہر بار ایک زبردستی کا بندھن ہوتا تھا۔ مجھے یوں تیار ہوتا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کہنے لگا آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اگر دل میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے چکی ہو تو اظہار بھی کر دو، کان ترس رہے ہیں۔ میں نے کہا عمر آئی لو یو۔ بس اتنی سی بات ہوتی ہے جو سامنے والے کو زندگی بخش دیتی ہے، اور وہ اس کا حقدار تھا۔ قربانی تو اس نے بھی دی تھی۔